عام طور پر وہ چیزیں کہ جو عام انسانوں کے لیے باعث گھن ہوتی ہیں، نفرت، دل کے تکبر، دل کے مقدر ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں انسان کے موڈ آف ہونے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، ایسی چیزوں میں بھی اللہ نے ایک عجیب نورانیت، ایک عجیب روحانیت، ایک عجیب کشش، ایک عجیب جاذبیت، ایک عجیب تاثیر و قوت اللہ نے اس میں عطا کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان کے سر پہ بال ہوتا ہے، بال جب تک سر پہ ہے انسان کے حسن و جمال کا ذریعہ ہے۔ انسان جب اپنے بال کو کٹاتا ہے اب وہی بال، اس سے انسان کو کوئی رغبت نہیں ہوتی، دلچسپی اپنے بال سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح سے گھن محسوس کرتا ہے۔ اپنے جیب میں رکھنا، اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے گھر کو جانا، کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ جب تک وہی بال انسان کے سر پہ تھا تو اس میں حسن و جمال تھا، شیمپو اور تیل استعمال کرتے تھے، مگر وہی بات جب ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا اب کوئی اسے محبت کے ہاتھوں، رغبت کے ہاتھوں، دلچسپی کی نگاہوں سے نہیں لیتا، اسی انسان کو اپنے بال سے گھن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کہ رب کریم نے اپنے نبی، اپنے حبیب، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی اللہ نے ایسی کشش، ایسی جاذبیت، ایسی روحانیت، ایسی نورانیت اللہ نے آپ کے بال مبارک میں رکھ دی کہ جب آپ نے اپنے سر مبارک سے بال کا حلق کرایا تو صحابہ کرام آپ کے بالوں کے عاشق بن کر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ بال پورا کا پورا تقسیم ہو گیا۔ کسی کو ہاتھ لگا، کسی کو بال ملا تو اس نے سوچا کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ ہمیں مل گیا ہے، وہ کائنات کی دولت سمجھ کر ہیرے اور موتی اور جواہر سے کہیں زیادہ اسے قیمتی سمجھ کر اس صحابی اور بعد میں تابعی نے اپنے پاس اس بال کو محفوظ رکھا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ بات نہیں مل سکتی کہ کسی بڑے سے بڑے انسان سے محبت کرنے والے، ان سے ربط و تعلق رکھنے والے، ان کے بالوں سے ایسی محبت کرتے ہوں، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کے دل کا گہرا لگاؤ ان کے بالوں سے اس طرح ہو۔ دنیا کی تاریخ اس طرح کی بات پیش نہیں کر سکتی، اور یہاں تک کہ ان بالوں کے ساتھ ایسی عقیدت، ایک ایسی محبت کہ ان بالوں کو پانی میں رکھتے اور اسے اس نیت سے پیتے کہ جس پانی میں میرے نبی کا بال آ گیا اللہ نبی کے بال کی برکت سے اس پانی میں ایسی تاثیر دے گا کہ ہماری بیماری دور ہو جائے۔ وہ بیماری کے دور ہونے کا ذریعہ اس بال مبارک کو سمجھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عقیدت، ان کی محبت، دین کے واسطے ان کی قربانی اور دین کے واسطے ان کی شجاعت و بہادری آپ سنتے ہوں گے۔ یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دین کے تقاضے پر کہیں نکلتے ہمیشہ پیش رکھتے، اللہ نے وہ حکمت دی تھی، اللہ نے وہ دانائی دی تھی، اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی کہ جہاں جاتے کامیابی کے ساتھ، فتح کے ساتھ واپس لوٹتے۔ ہمیشہ اپنے سر پر ایک ٹوپی رکھا کرتے تھے، جب بھی وہ کسی میدان میں آگے کو بڑھتے وہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھتے، پروردگار سے کہتے پروردگار خالد بن ولید کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی زور نہیں ہے، یا اللہ اگر میرے پاس کوئی سب سے بڑا سرمایہ ہے، کوئی سب سے بڑی دولت ہے اور میرے پاس سب سے بڑی کامیابی کا کوئی سامان اگر ہے
تو میرے سر پر میری ٹوپی میں میرے پیارے نبی کا بال مبارک ہے. اے اللہ اس بال مبارک کی نسبت پر اللہ ہمیں کامیابی عطا کرنا. خالد بن ولید کی یہ محبت، خالد بن ولید کا یہ تعلق پیارے نبی کے بال مبارک سے عشق و محبت اللہ رب العزت کو اس درجہ پسند کہ جس جگہ گئے، جس علاقے میں گئے، وہ علاقہ وہ جگہ ان کے ہاتھوں میں آ گیا. فتح، کامیابی ان کے قدم چومنے لگی. پتہ چلا کہ حضرات صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سے بھی ایسی محبت کرتے تھے. یہ محبت اس بنا پر کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ذات میں، اپنے نبی کی ذات میں، آپ کے جسم مبارک میں، آپ کے چہرے انور میں، آپ کی پیشانی مبارک میں، آپ کے بال مبارک میں، آپ کے ناخن میں، آپ کے لعاب، آپ کے تھوک میں بھی اللہ نے عجیب کشش رکھا تھا، جاذبیت رکھے تھے، تاثیر رکھے تھے، ایک نورانیت رکھی تھی. اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی.